اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حالات اللہ رب العزت کے تحت ہیں، دنیا کا نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ کوئی بھی اسباب جو ہے بغیر مسبب الاسباب کے کارآمد نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اس کے پاس ہو جائیں اور وہ اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو جو اللہ رب العزت چاہیں گے وہ ہوگا، اس کی ساری طاقتیں مٹ جائیں گی۔ اس سے پہلے قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب، قوم جتنے بھی تھے وہ سب مٹ گئے۔ انہوں نے نمرود، فرعون، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے نبیوں کے ساتھ جو مقابلہ کیا تو ایک طرف جو ہے نبی یہ کہتا تھا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نبی یہ کہتا تھا کہ اللہ رب العزت کی مانو، اللہ رب العزت کے احکامات کو مانو، میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت تم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں بھیج کر تمہیں ساری دنیا کی چیزیں تمہارے ماتحت کی ہیں، کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہیں، اور تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم صرف اس کی تابعداری کرو، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو۔ جو حکم اللہ رب العزت نے کرنے کو کہے ہیں وہ بجا لاؤ، اور جو حکم اللہ رب العزت نے منع کرنے کو کیے ہیں ان کو مت کرو۔ اگر یہ اتنی سی بات جو ہے اللہ رب العزت کی جو کوئی مانتا رہے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، سارا کام جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے وہاں فیصلہ کیا، جب کمپیریزن ہے اچھوں اور بروں کا، تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ ان الذین کافرون، ان الذین کافرین، تو وہ لوگ جو کافر ہوئے، والمشرکین، اور جو مشرک ہیں، وہ لوگ، ان الذین کافرین والمشرکین، جو لوگ کافر ہیں اور مشرک ہیں وہ عذاب جہنم کا شکار ہوں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کا جو ہے عمل صالح کیے وہ بہترین لوگ ہیں۔ جزاہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، من تحتہا الانہار، جزا من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنہ وعنہم رضی اللہ عنہم، ذالک لمن شاء ربہ۔ یہ صرف میں یہ بات کرنے کے لیے ساری آیاتیں پڑھی۔ وہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ذالک لمن خواب ربی، وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ اللہ کا خوف وہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہمارے مختلف سورہ آل عمران کی 91 آیات جو ہے، ان الذین کافروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، جو ایمان لانے کے بعد پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک ھم الضالون، اور وہ خطا کار لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ نقصان والے لوگ ہیں۔ اور دوسری قسم، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل احدہم مل الارض ذہبا، اور وہ لوگ جنہوں نے موت کافر تھے اور کافر ہوتے، کافر وقت تک موت میں رہے، ان کے ہاں کیا ہوگا؟ ان کی کوئی دعا قبول نہیں۔ فلن یقبل من احدہم،
مل الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. یعنی فیصلہ ہو چکا ہے اللہ رب العزت کا کہ جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو کافرین ہیں، جو کافروں کا جو ہے ساتھ دیتے ہیں، کافروں کے لیے جو کام کرتے ہیں، کفر بجا لاتے ہیں، کفر میں مگن ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور وہ اگر اللہ رب العزت کو سونا بھر کر زمین بھی دیں تو اللہ رب العزت ان کے اس بدلے میں ان کو کوئی خیر کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے. آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہی دوزخ، جہنم ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتنی ساری زمین سونے کی اللہ کے عوض دے کے کو جنت کا ٹکڑا لے لیں، یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اسی دنیا میں سب چیزیں آگاہ کر دیں کہ خبردار ان چیزوں کو مت سمجھنا کہ کوئی تمہارا اور کوئی مددگار ہو سکتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. اور دوسری جگہ ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جنہوں نے کفر کیا ان کے نہ مال کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئیں گی. اولئک ہم وقود النار، وہ صرف آگ کا، جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم میں ہی رہیں گے. اور دوسری آیات میں ہے ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کی حالت میں ہی ختم ہو گئے، مر گئے، تو کوئی مال اولاد ان کو فائدہ نہیں دے گی. وہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو اللہ رب العزت سے ہمارے ہر وقت جو ہے یہی دعا ہے، یہی التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں جو ہے اپنے خاص نظر سے اللہ رب العزت ہماری کامیابی فرمائیں اور ہمارے لیے جو ہے ہمیں خیر کے فیصلے فرمائیں، ہمیں بھٹکنے نہ دیں. دنیا میں شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اوپر سے نیچے سے ہر وقت جو ہے وہ بہکا رہا ہے. تو اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں بروئے کار لانی ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے کامیاب و کامران فرمائیں. دنیا میں ایسے رکھیں کہ آخرت یاد رہے، ہر وقت آخرت کی طرف نظر رہے، اور جب آخرت آئے تو اللہ رب العزت فرمائے کہ دنیا کی زندگی سے یہ کامیاب لوٹے ہیں، دنیا سے یہ کامیاب ہو کے آئے ہیں، اب ان کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اب ساری زندگی ان کی جو ہے وہ عیش و عیاشی والی گزرے گی، عیش و آرام والی گزرے گی. اللہ رب العزت کے جو ہیں حکم مانے اور اس کا بدلہ اب دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بدلہ یہی ہوگا کہ ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ کا چین، ہمیشہ کا سکھ ملے گا. اور اللہ رب العزت کے فرشتے اور اللہ رب العزت کا نظام ان کے لیے جو ہے وہ وقف ہوگا، اور نعمتیں جو ہیں وہ لٹکتی ہوں گی اور گچھے بن کر سامنے جب چاہیں گے وہ لٹکتے ہوں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے، اس کے لیے کوشاں رہنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری ہر جو ہے مشکل کو آسان کرے، اور ہر جو ہمارا لمحہ ہے وہ اللہ رب العزت کی قبولیت والا لمحہ ہو. جزاکم اللہ خیر.